के लिबास से बढ़कर धोखा देने के लिए बड़ा कोई लिबास हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये कौम फिरकों में बटी हुई है, इसलिए कि जो इल्म गैब पर तकरीरें करते हैं वो भी जुब्बे और अमामे में, दाढ़ियों पे, जो मुनकिरीन हैं वो भी उसी लिबास में। भोली भाली कौम पहचान नहीं रही है। ये लिबास बहुत धोखे की चीज है, लेकिन मुसलमानों पहचानना होगा, पहचानना होगा। अगर ना पहचानोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। जिसको हुजूर की तारीफ और अदब की बात करते देखो समझ जाओ ये वफादार है, और जिसको हुजूर के खिलाफ बोलते देखो समझ जाओ कि गद्दार है। आज लोग सलाम भी पढ़ रहे हैं बैठकर, आज लोग 11वीं का खाना खाने भी जा रहे हैं। हमारी सुन्नी कौम इतनी भोली कि देखो अब वो मज़ार पे जाने लगे हैं, इसलिए वो सुधर रहे हैं। वो बैठ के सलाम पढ़ने सुधर रहे हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सुधर रहे हैं। ये 11वीं और मज़ार पे जाना ये सुन्नियत की अलामत है, सुन्नियत नहीं है मुकम्मल। मेरी नाक मेरे चेहरे का हिस्सा है, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मेरे चेहरे का एक जुज्व है। नाक के बगैर चेहरा हो सकता है, चेहरे के बगैर नाक नहीं हो सकती। तो 11वीं ये अहले सुन्नत की एक रस्म है, ये अहले सुन्नियत, ये सुन्नियत नहीं है मुकम्मल। अगर कोई 11वीं करे और हुजूर की बेअदबी करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी सिर्फ वही है जो हुजूर अलैहिस्सलाम का बाअदब है, हुजूर की तौहीन से दूर है, और रसूलुल्लाह के दौर से लेकर आज तक जो अहले हक का अकीदा है सलात आजम का, जो उस पे कायम है, वो सुन्नी है। चाहे वो सारी जिंदगी 11वीं ना करे, चाहे वो सारी जिंदगी उर्स में ना जाए, अगर वो रसूलुल्लाह का वफादार है वो सुन्नी है, और वही हमारा है। मुसलमानों याद रखो, आज लोग चेहरे बदल बदल कर आ रहे हैं। किसी के चेहरे पर माज़अल्लाह दाढ़ी, किसी के चेहरे पर अमामा, किसी के चेहरे पे भोलापन। ये सब न देखना, ये देखो कि किसकी बोली सिद्दीक़ अकबर की बोली की तरह हो, किसकी बोली फारूक आजम की बोली की तरह हो, किसकी बोली उस्मान और अली की बोली की तरह हो, किसकी बोली गौसो खाजा की बोली की तरह हो, किसकी बोली बाबा मलिक रेहान की बोली की तरह हो, किसकी बोली मखदूम माही की बोली की तरह हो, किसकी बोली इमाम अहमद रजा की बोली की तरह हो। वही सच्चा है, और जो वो बोली नहीं बोलता चाहे किसी लिबास में आए वो हमारा हो नहीं सकता। सवाब आजम की बोली हो, सहाबा की बोली तो ये थी, वो हुजूर को या रसूल अल्लाह कहते थे। सहाबा की बोली तो ये थी कि वो नमाज में हुजूर का चेहरा तकते थे। हाँ, और आज तो कहा जाता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो गधे और बैल का ख्याल बेहतर है और नबी का ख्याल बदतर है। ये बोलियां बोली जाती है, किताबों में लिखा जाता है। ईमान की हिफाजत करो। और इस सरजमीन पे बसने वालों, जब उलमाए हक तुम्हें कहते हैं, दिमाग में नहीं आती है ये तफर्रुकाबाजी की बात ना किया करो। ये फिरका वारियत नहीं है, ये कुरान की तालीम, कुरान की तालीम है। और अपने नबी की शान क्या है? अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि एक मर्तबा बद्र के मैदान में हुजूर सैयद आलम जंग खत्म होने के बाद सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे। तवज्जो फरमाए, मैं अपने उन्वान की तरफ आऊंगा, लेकिन बताऊं आजकल हुजूर को आम इंसान की सफ में खड़ा किया जा रहा है। वो तो हमारी तरह, नबी को हमारी तरह कहना यह कुफ्र हो सकता है। क्यों? उसकी वजह बताऊं। अगर आप किसी आलिम को कहे कि ये मेरी तरह, तो उसके दो माना निकलते हैं। क्या? एक तो ये कि मैं भी आलिम, कोई किसान कहे कि मैं आलिम की तरह, तो उसका एक माना ये निकलता है कि मैं भी आलिम। और अगर माअज़ल्लाह ये मतलब नहीं, तो दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये आलिम नहीं बल्कि मेरी तरह ये भी किसान। तो अगर तुम नबी को अपनी तरह कहते हो तो दर पर्दा तुम अपनी नबूवत का ऐलान करते हो। और अगर इसमें ये माना नहीं निकलता और नबी को अपनी तरह कहते हो, तो जैसे मैं गैर नबी वैसे ये भी गैर नबी माज़अल्लाह, तो हुजूर की नबूवत का इनकार हुआ। तो फिर गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या था? अगर आपने दर पर्दा अपनी नबूवत का ऐलान किया तो आप कादियानी से
اور اگر آپ نے حضور کو اپنی طرح کہہ کے غیر نبی کہا تو ابو جہل سے پیچھے نہ رہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں ہماری طرح، ہم کہتے ہیں کس ظاہر میں؟ ارے تجھے دیکھ کر کوئی نمازی نہیں ہوتا، ان کے ظاہر کو دیکھ کر لوگ صحابی ہو جایا کرتے ہیں. ان کا ظاہر ہی تو صحابی بناتا ہے، ان کا ظاہر صحابی بناتا ہے. ارے جو ان کو دیکھ لے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور آیات متشابہات سے مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے، اس کی مراد اللہ پر چھوڑی جاتی ہے. اس لیے آیات متشابہات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اگر آیات متشابہات کو دلیل بناتے ہو تو پھر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وجہ اللہ کا ترجمہ کیا کرو گے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، تو استواء کا ترجمہ کیا کرو گے؟ یہ کیا کہاں سے لائے ہو؟ اس لیے آیات متشابہات میں اس سے معنی اخذ کرنے والے اور مسائل نکالنے والے گمراہ ہیں. وہ اللہ کی مراد ہے، اللہ پہ چھوڑ دو. ارے میری مراد جب تم میرے دل کی نہیں جان سکتے تو خدا کی مراد تم کیسے جان سکتے ہو؟ اسی پہ چھوڑ دو جو اس کا فرمان ہے. وجہ اللہ معلوم ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. استوا کرنا معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ید اللہ معلوم ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم پر ایمان ہے، لیکن مثلکم کا کیا مطلب ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. تو حضور کو اپنی طرح لوگ کہنے لگے. اتنا خطرناک ہے یہ جملہ. اور حضور کی شان کیا؟ حضور نماز پڑھا رہے بدر کی میدان میں، جنگ ختم ہونے کے بعد، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرا رہے ہیں. حضور نماز پڑھاتے، یہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے، مسکرا رہے ہیں. نماز ہو گئی. دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، کیا شان والا رسول ہے. حضور نماز میں مسکرائے. وہ رسول جس کی نماز میں حالت یہ ہے کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پکی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے. آج وہ رسول مسکرا رہا ہے نماز میں، جنگ کے بعد مسکرا رہا ہے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب بتائیں امام مسکرا رہا ہے یا ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے؟ پیچھے کے مصلی کو معلوم ہوگا؟ بولو نہیں. پھر صحابہ نے کیسے دیکھا؟ تو پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی حضور کا رخ والدحا دیکھتے تھے. تبھی تو پتا چلا حضور مسکرا رہے ہیں. ارے مسکرانے سے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، بغیر دیکھے پتہ ہی نہیں چل سکتا. حضور مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب آقا اس سے پردہ اٹھاتے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب میرے ہاتھ میں تلوار آئی تو میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا محبوب تلوار لے کر آیا ہے، اب تسبیح اور مسلح کا وقت نہیں. حبیب نے تلوار اٹھائی ہے تو تم بھی تلوار لے کر میدان میں پہنچو. صحابہ فرشتوں کو سب سے نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو جھگڑے فساد سے، جھگڑا کرنے سے، فساد سے. انہوں نے کہا تھا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون ریزی کرے گا. ان کا کام کیا ہے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. ان کا کام تو تسبیح و تحلیل ہے. وہ تلوار سے پیار نہیں کرتے، لیکن حبیب کی شان یہ ہے جنہیں خون ریزی سے نفرت ہے اور تسبیح و تحلیل پہ ناز ہے. قدرت کہہ رہی ہے جب تک حبیب تسبیح پڑھ رہا تھا ہمیں تسبیح سے پیار تھا اور تسبیح عبادت، لیکن جب محبوب نے تلوار اٹھانی ہے تو تلوار اٹھانے سے بڑی عبادت اس وقت ہو ہی نہیں سکتی. جبریل تو بھی جائے گا، میکائیل تو بھی جائے گا، فرشتے تو بھی جائیں گے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں میرے رہنا ریاست اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جو حبیب کرے گا وہ عبادت ہے. واستکبر وکان من الکافرین. شیطان اکڑ گیا، اللہ نے اسے کافر بنا دیا.
اور لیکن ارے آسمانوں پہ اکڑا تو کافر ہو گیا، کعبے کے صحن میں اکڑنا کتنا بڑا کفر ہوگا، آسمانوں پہ اکڑ کے کافر ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کعبے کے صحن میں اکڑ کر چلے تو اللہ نے قیامت تک کہا ایسے ہی چلنا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ آسمان پہ اکڑے تو کافر ہو جائے اور مسلمان اکڑنے کے لیے صحن کعبہ میں جاتا ہے، پتا چلا نہ اسے اکڑنے سے پیار ہے نہ اسے جھکنے سے پیار ہے۔ حبیب جب سینہ تان لے تو سینہ تاننا عبادت ہو جاتا ہے، اور حبیب گردن جھکا دے تو پھر جھکنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اسے تو پیار حبیب تیری عطاؤں سے ہے، تو جو کرے گا وہ اس کی کوئی عبادت بنا دے گا۔ آقا کریم کے غلاموں، آقا فرماتے ہیں مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، جبریل بھی آئے، وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے خلاف۔ اب اللہ نے بھیجا جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو۔ بولو بھائی اگر کوئی بھیجے کہ جاؤ فلاں کام کرو، کام کرنے کے لیے بھیجو تو واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے حضور قبلہ امیر سندھ اسلامی کہہ دیں کہ سید صاحب جائیے راجہ پور کے اجتماع میں، راجہ پور کے اجتماع کا حکم تھا، اجتماع ختم، اب ہم نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اجتماع ختم ہو گیا تو واپس آ جائیں، جانے کے لیے حکم ہوتا ہے، واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کام پورا ہو گیا آ جاؤ۔ راشد صاحب جا رہے ہیں، قاری رضوان صاحب نے کہا راشد صاحب کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دو، تو ان کے مبلغین اسٹیشن پہنچا دیں گے، پھر اسٹیشن سے فون نہیں کریں گے راشد صاحب کو پہنچا دیے آ جائیں، نہیں، کام ہو گیا بغیر اجازت واپسی۔ اب میرے نبی کی شان ہے، آقا فرماتے جبریل ہزاروں فرشتوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل جانے لگے۔ جب جانے لگے تو پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی دروازہ کھولو، جبریل اپنے گھر جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ندائی جبریل میں نے حبیب کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا تو تو بدر سے واپس آ رہا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہا ہے یا بغیر پوچھے آ رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ بغیر پوچھے آ رہا ہوں، کام ختم ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جبریل دروازہ کھلے گا نہیں جب تک حبیب سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گا۔ جبریل اپنے گھر نہیں جا سکتا زمین پہ آنے کے بعد میرے حبیب سے پوچھے بغیر، ایسے نبی کو اپنے برابر کہتے ہو، یہ شان ہے۔ آقا فرماتے جبریل دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں واپس جا، کون اللہ؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، السماء ما بینہا، وہ جسے چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، وہ رب جس کی مثل نہیں، جس کی مثال نہیں، جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرے، جو محتاج نہیں، جو مختار کل ہے، جو مختار کل ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، وہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے، دیکھا اپنی مرضی سے ہوں، اور جب تک حبیب اجازت نہیں دیتا میں جبریل کو آسمان پہ بلاتا نہیں۔ آقا کہتے جب جبریل واپس آیا مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے تو میں نے دیکھ کر مسکرا دیا کہ خدا نے میری اجازت کے بغیر جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ آنا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آنا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان، اس نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح، اور دھوکہ دیتے ہیں کپڑوں سے۔